अलैकुम। नई कहानी लेकर हाजिर हुए हैं नादिया जहांगीर की तवक्कल। अरे अब्बू, इसकी ज़रूरत नहीं, रहने दें आप प्लीज़, नहीं करें। नसीम बेगम अपने कमरे से निकल रही थी जब इन्हें अपनी बहू निदा की आवाज़ आई, जो यकीनन अपने अब्बू से फ़ोन पर बात कर रही थी। आप अपनी मेडिसिन ले लें। मेरा क्या है, कौन सा ये ईदी है, मैं ईदी लिए बगैर मेरी ईदी नहीं हुई। देखें कितना खांस रहे हैं आप, पहले ही आपने इतना लेट कर दें। भाई को भी आपका ख्याल नहीं, माना कि बाल बच्चे वाला है, मगर ऐसा भी क्या कि बाप के अपने वाले गिनते फिरें। क्या वो नहीं जानते कि आप बीमार हैं और दवाइयाँ आपकी ज़रूरत। अच्छा ना प्लीज़, मैं जो कह रही हूँ ना वो वही करना है आपने, अपना ख्याल रखिएगा। नसीम बेगम का अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त निकला। निदा के बाप का ही फ़ोन था जो यकीनन इसे ईदी भेजने का कह रहे थे, और निदा इन्हें हर तरह से मना करने की भरपूर कोशिश कर रही थी। नसीम बेगम को जी भर का गुस्सा आया कि वो अपने मैके वालों को मना क्यों कर रही है। कौन सा वो रोज़ रोज़ चीज़ें उठाए देने आते हैं। साल भर में वो अगर कुछ देना चाह रहे हैं तो इसने भी ये नहीं रोक दिया। जब भी बहू के फ़ोन रखते ही वो चील की तरह इसकी तरफ लिपकी। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें अपने बाप को मना करने की, ईदी मत भेजो। क्या मतलब आंटी, मेरे अब्बू बीमार हैं, इन्हें घर में कुछ पैसों की ज़रूरत है, ये इजाफी बोझ मैं कैसे इन पर डालूं। निदा ने पहले तो कुछ ना समझते हुए इन्हें देखा, फिर सब समझते हुए इन्हें वजाहत देना ज़रूरी समझा। बेटियों को कुछ देना माँ बाप इजाफी बोझ नहीं होता, और तुम्हारे बाप साल में तुम्हें कुछ दे देंगे तो मर नहीं जाएंगे। नसीम बेगम का लहजा तुर्श और अंदाज़ बहुत सख्त था। वो ख़ुद बीमार हैं, निदा कमज़ोरी आवाज़ में यही कह सकी। हाँ, अपनी ज़िम्मेदारी से जान छुड़ाने का ये बहाना अच्छा है। सास के तंज पे निदा चाहकर भी कुछ कह नहीं सकी। तभी मोइज़ थके से अंदाज से चलता अंदर दाखिल हुआ। हाथ में फ़ाइल थी। वो इस वक्त ऑफिस से वापस आया था। माँ ने देखा तो फ़ौरन इसके लिए जगह बनाई। आओ मोइज़, यहाँ बैठो। निदा, पंखे की स्पीड तो फुल कर दो, और हाँ, अंदर से मेरी ऐनक ला देना, मुझे कुरान पाक पढ़ना है। निदा सर हिलाकर पंखा तेज़ करती बाहर चली गई कि इसे भी इफ्तारी की तैयारी भी करनी थी। इस वक्त शुरू करती मुश्किल शाम तक वो काम सिमटता। मुइज़, कब तक तुम्हें सैलरी मिलेगी बेटा। निदा के बाहर निकलते ही नसीमा बेगम ने मुइज़ से पूछा तो वो फ़िक्रमंद सी माँ को देखने लगा। क्यों अम्मी, सब खैर तो है। तुम्हारी बहन का फ़ोन आया है कि हम इसके हारिस की देवारानी की शान से ईदी भेजें। तुम्हें पता तो है ना वो कितने अमीर लोग घराने से है, और फ़ायज़ा नहीं चाहती कि इसके सामने इसकी ईदी भी में कोई कमी पेशी हो। मगर ईद में तो अभी बहुत दिन है अम्मी। कहाँ बहुत से दिन है, कल से दूसरा अशर शुरू हो रहा है बेटा, फिर देखना कैसे दौड़ लगाते हैं ये रोज़े। ये तो ठीक है अम्मी, लेकिन माँ की बात इत्तफाक करता, वो अपनी बात करता सनकार क्या। लेकिन नसीम बेगम ने सवालिया नज़रों से इसे देखा। इन्हें कुछ गलत होने का एहसास हुआ कि मुइज़ के चेहरे पर परेशानी थी। अम्मी, आज ऑफिस में मेरा ही लड़के से झगड़ा हो गया तो मुझे नौकरी से फारिग कर दिया गया है। माँ का अंदाज़ा सच साबित हुआ। बालों में अस्तराब से हाथ फेरता मुइज़ बेहद उलझा हुआ लग रहा था। नसीमा बेगम ने बेसाख्त सीने पर हाथ मारा था। या अल्लाह खैर, आप दिल छोटा ना करें मुइज़, अल्लाह पाक कोई ना कोई राह ज़रूर निकाल देगा। मुइज़ बेहद परेशान था। एक तो घर के खर्चे, ऊपर से नौकरी का जाना। मुइज़ का सोच कर सब फटा जा रहा था। निदा से इसकी ऐसी हालत देखना बेहद मुश्किल हो रहा था। वो इसके गम में घुलती आती हुई जा रही थी। अब भी इसके पास बैठी और इसे हौसला देना चाह रही थी, मगर वो मायूस सा सर नखी में हिलाने लगा। बहुत मायूस हो गया हूँ मैं। पहले ही बहुत मुश्किल से ही जॉब मिली थी और फिर एकदम से फारिग भी कर दिया गया।
گھر کے حالات تمہارے سامنے ہیں، رمضان شریف میں تو خرچہ بھی دگنا چگنا ہونا ہے، اوپر سے عید بھی بہت قریب ہے اور فائزہ فون پہ فون کر رہی ہے اپنی عیدی کے لیے۔ آپ ٹینشن نہ لیں، اللہ ایک در بند کر دیتا ہے تو دوسرا ضرور کھول دیتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ پاک فائزہ کے لیے بھی ضرور کوئی وسیلہ بنا دے گا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اسے حوصلہ دے کیسے کہ گھر کے حالات اس کے سامنے تھے، جمع پونجی بھی کوئی نہیں، پھر سارے حوصلے کھوکھلے ہی تو تھے۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ندا باہر آؤ، تمہارے ابو تمہاری عیدی لائے ہیں۔ تبھی نسیمہ بیگم کی باہر سے آواز آئی تھی۔ مجھ نے حسرت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ دیکھو آ گئی تمہاری بھی عیدی۔ ندا کی عیدی اس کے سامنے رکھی تھی، مہندی، چوڑیاں، کپڑے، جوتے اور ڈرائی فروٹ۔ وہ یہ سب دیکھتی افسوس بھی کر رہی تھی کہ اس کے ابو نے اپنی دوائیں لانے کے بجائے بیٹی پہ پیسے خرچ کر دیے تھے، لیکن اسے یہ بھی تو خوشی تھی کہ ابو اس کے لیے اس کی خوشی کی خاطر سب اس کی پسند کی چیزیں لائے تھے۔ اتنے بیمار ہو کر بھی وہ اسے رسم نبھانے چلے آئے تھے۔ نسیمہ بیگم دور بیٹھی اس کے چہرے پر پھیلی خوشی کے رنگ دیکھتے پہلو بے پہلو بدل رہی تھی کہ بہو کے منع کرنے کے باوجود اس کا باپ اتنا کچھ لے آیا تھا اور بیٹی کے بار بار کہنے اور جتانے پہ ایک چیز بھی اس کی خرید کے نہیں پا رہی تھی۔ دیکھیں آنٹی، ابو میرے فیورٹ کلر لائے ہیں۔ ندا کی آواز نے ان کی سوچ کا تانتا توڑا۔ ندا سبز رنگ کا خوبصورت جوڑا ساتھ لگائے ان کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ ہاں اچھا ہے، میری فائزہ کو بھی یہی تو رنگ پسند ہے۔ اگر ہم اس کی عیدی لے کر گئے تو اس طرح کے کپڑے لے کر جائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آواز خالی سی ہو گئی۔ ندا اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ہاں بالکل، ابو جان نے کتنا خرچہ کرا ہے، میں نے تو منع بھی کیا تھا انہیں۔ ماں باپ کہاں بیٹیوں کو دینے سے کبھی پیچھے ہٹتے ہیں۔ پاس ہونے کی بات ہے، وہ گہری سانس لے کر بولی تھی۔ لیکن میرے ابو کے پاس تو اتنا کچھ نہیں تھا، بتا رہے تھے، جو بچپن سے مجھے میری پاکٹ منی دیتے آئے ہیں، وہ میری شادی کے بعد سے ایک جگہ جمع کرتے رہے اور آج اس سے میری اتنی عیدی لے آئے۔ دیکھیں معیز، ابو ہر چیز کتنی مہنگی لے کر آئے ہیں۔ تبھی باہر آتے معیز کو اس نے دیکھتے ہی پکارا۔ وہ ہلکا سا مسکراتا اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ہاں نظر آ رہا ہے یار، سب کچھ چیزیں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، سب بہت قیمتی بھی ہیں۔ وہ اس کے ساتھ مل کر سب چیزیں اشتیاق سے دیکھنے لگا تھا۔ ہماری فائزہ بھی تو ایسی ہی عیدی کا کہہ رہی تھی، ایسی تو اس کی دیورانی کی آئی ہے۔ نسیمہ بیگم کی حسرت لبوں پہ مچلی تھی۔ میں کوشش کروں گا امی، میں بھی فائزہ کے لیے یہ سب ہی لے لوں۔ معیز اداس سا بولا تو ماں نے ہی مایوسی سے اسے دیکھا۔ بہت مشکل ہے بیٹا، تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آنے ہیں؟ میں آج فائزہ کو فون کر کے منع کر دوں گی، بتا دوں گی کہ ہم اب میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس کی دیورانی سے مقابلہ کر سکیں، بلکہ اتنی بھی نہیں کہ اس کے لیے کچھ خرید سکیں۔ نسیمہ بیگم کی آواز گرو کے سی ہو گئی۔ ندا نے چونک کر انہیں دیکھا، ان کی آنکھوں میں پانی بھی جمع تھا۔ وہ ماں تھی، بہت کچھ محسوس کر رہی تھی۔ اس وقت ان کے دل کی جو حالت ہو رہی تھی ندا سے چھپی نہ رہ سکی۔ تبھی اس کے ذہن میں خیال سا آیا تھا، نہیں آنٹی، آپ فائزہ کو منع نہیں کریں گی، اس نے مضبوطی سے کہا۔ تو پھر کہاں سے کریں گے بندوبست؟ معیز کے پوچھنے سے وہ ہلکا سا مسکرائی۔ میں نے کہا تھا نا کہ اللہ پاک ایک در بند کرتا ہے تو دوسرا کھول دیتا ہے، تو ایسے ہی ہوا، سمجھے، فائزہ کی عیدی کا بندوبست ہو گیا ہے۔ کیا مطلب؟ دونوں ماں بیٹے نے یک زبان پوچھا تھا۔ ندا آپ اپنی ساری چیزیں اٹھا کر نسیمہ کی طرف بڑھانے لگی۔ یہ رہی فائزہ کی عیدی، لیکن یہ تو تمہارے ابو لائے ہیں تمہارے لیے۔ نسیمہ بیگم نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو کیا ہوا، ابو میرے لیے لائے، میں نے لے لی، اب میں یہ اپنی خوشی سے فائزہ کو دے رہی ہوں۔ اس کے نارمل سے انداز پر نسیمہ نے تشکر سے اسے دیکھا تھا۔ اور اب جلدی سے اٹھ جائیں، بائک نکالیں اور آنٹی کو ساتھ لے کر جائیں، یہ عیدی فائزہ کو دے آئیں، اس سے پہلے کہ اس کی دیورانی عیدی کرنے چلی جائے۔
اس نے موئز کو اس کی بائک کی چابی اٹھا کر دیتے ہوئے کہا تو موئز محبت سے اسے دیکھنے لگا، جس نے ہمیشہ ہر اس کے مقام پر اس کا ساتھ دیا تھا، جہاں اس کا سایہ بھی اس کے ساتھ چھوڑنے والا ہو جاتا تھا۔ نہیں بیٹا، یہ تمہارے والد نے تمہارے لیے محبت سے بھیجی ہے۔ تم یہ چیزیں لے لا کر اپنے کمرے میں رکھو، اللہ تمہیں پہنانا نصیب کرے۔ نسیمہ بیگم نے ندا کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ لیکن آنٹی فائزہ، نسیمہ بیگم نے ندا کی بات کاٹتے ہوئے، فائزہ کی فکر نہ کرو، عیدی کے بغیر بھی عید ہو سکتی ہے۔ اس کا شوہر اور ساس اس معاملے میں بہت اچھے ہیں، بلکہ اب تو تمہیں بھی کہوں گی کہ اپنی والد کو منع کر دو کہ آئندہ یہ تردد نہ کریں۔ اس طرح کی فضول رسموں کو ختم کر کے ہمیں رمضان اور عید کی اصل روح کو سمجھنا چاہیے۔ عید دلوں کی خوشی اور روزوں کا انعام ہے جو ہمیں توکل سکھاتا ہے۔ ان کی بات پر موئز نے بھی سر ہلا کر تائید کی تو ندا کو گلے لگا کر اس کے سر سے کوئی بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ آپ مجھے کمنٹس کر کے بتائیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ بھی اللہ پر توکل کیا کریں، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔